بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک آمین صدق اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم، ایم ٹی ایل ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد تسلیم لنگا۔ آج ہم موضوعات بہت سے ہیں، تھوڑا تھوڑا گفتگو کریں گے تمام پر، لیکن تفصیل سے بھی کچھ چیزوں پر ہم بات کریں گے۔ جو ہمارے چیف جسٹس ہیں، انہوں نے اسلام آباد کے جن 6 ججز نے خط لکھا تھا ان سے ملاقات کی، اور یہ ملاقات ان کے گھر پر ہوئی۔ کے پی کے وزیر صوبائی وزیر ملک لیاقت، جنہیں گرفتار کیا گیا تھا 5 تاریخ کو اسلام آباد احتجاج کے بعد واپسی پر، ان کی اسمبلی میں ایک خطرناک تقریر، دہشت گردی ایکٹ میں ترمیم، جسے ہم کہہ سکتے ہیں فارم 47 کی حکومت کا کالا قانون، مصدوم دھماکہ جس میں بے گناہ لوگ شکار ہوئے، خصوصاً 5 بچیاں جو اسکول کی طالبات تھیں، 5 سے 10 سال ان کی عمر تھی، اور حکومت پی آئی اے کو فروخت کرنا نہیں چاہتی، خریدار نہیں، یا مریم نواز اس کی خریدار ہے۔ اور سب سے اہم، اس پر ہم تقریباً روزانہ ہی گفتگو کریں گے کہ گدھے کے 4 سالہ اقتدار کے بعد اگلے 4 برس کے لیے امریکہ میں راج کون کرے گا، ہاتھی یا ایک بار پھر گدھا؟ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی نے ان 6 ججز سے ملاقات کی اسلام آباد ہائی کورٹ کے، جنہوں نے خط لکھا تھا، جس پر انہوں نے اپنے اوپر ہونے والے دباؤ کی بات کی۔ اب اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ 8 تاریخ کو انہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس بلا لیا ہے، جس پر اس موضوع پر گفتگو کی جائے گی جس اجلاس کے دوران۔ گزشتہ روز جو بم دھماکہ ہوا تھا مسکونگ میں، جس میں 9 افراد شہید ہوئے، جن میں 5 بچیاں ہیں، ایک پولیس والا ہے، اور باقی 3 لوگ عام افراد ہیں، یعنی کہ وہ لوگ ہوں گے ہی مقامی۔ اب یہاں میرا ایک سوال بنتا ہے، یہ پہلے بھی میں پوچھ چکا ہوں، اور میرے خیال میں اب پوچھنا بھی چاہیے کہ ہمارے وزیر داخلہ صاحب نے بڑے بانگ دہل انداز میں کہا تھا کہ یہ کیا لوگ ہیں، کیا چیز ہیں، یہ تو ایک ایس ایچ او کی مار ہے۔ اب میرا خیال ہے کہ پاکستان میں تمام لوگوں کو محسن نقوی صاحب سے گزارش کرنی چاہیے، مطالبہ کرنا چاہیے، درخواست کرنی چاہیے، ریکویسٹ کرنی چاہیے کہ نقوی صاحب وہ ایس ایچ او تو تلاش کر کے بھیج دیں جو بلوچستان میں جا کر حالات کو قابو میں کریں، اور جتنی پلاننگ کے ساتھ وہ لوگ کر رہے ہیں، جس طرح انہوں نے گزشتہ دنوں کوئلے کی کانوں میں کام کیا، اور اس میں مزیدار بات یہ ہے کہ اسے زیادہ پروجیکشن نہیں دی گئی، کیونکہ اس میں مارے جانے والے لوگ زیادہ تر پشتو اسپیکنگ تھے، پختون تھے، کیونکہ کوئلے کی کانوں میں زیادہ تر مزدور پشتون تھے۔ تو وہاں ہم نے پنجابیت اور پنجابی کارڈ نہیں کھیلا، حالانکہ مرنے والے زیادہ تر سرائکی بولنے والے ہوتے ہیں، شاذ و نادر ہی 4-5% لوگ جو ہیں وہ پنجابی بولنے والے ہوتے ہیں، لیکن بہرحال کیونکہ پنجاب سے آتے ہیں لہذا پنجابی بن جاتے ہیں، اور مرنے کے بعد انہیں پنجابی بنا دیا جاتا ہے۔ امریکہ میں انتخابات ہو رہے ہیں، راج گدھے کا جاری رہے گا یا ایک مرتبہ پھر ہاتھی کا دور بنا؟ آپ بھی سوچ رہے ہیں کہ کیا بات کر رہا ہوں میں، یعنی 2 پارٹیاں ہیں، ریپبلکن اور ڈیموکریٹس۔ اس وقت ڈیموکریٹ کی حکومت ہے اور ان کا انتخابی نشان گدھا ہے، جبکہ جو ریپبلکنز ہیں ان کا ہاتھی ہے۔ اس وقت بڑا کانٹے کا مقابلہ بظاہر نظر آ رہا ہے، اور لگتا تو یہی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جیت جائیں گے، لیکن بہرحال ہم
مشکل میں ہیں اور مشکل ہی سے ہمیں نکلنا ہے ان انتخابات کے بعد جو پاکستانی حکومت ہے، پاکستان کے حالات. لیکن ایک بات طے ہے کہ کوئی بھی جیتے، ڈونلڈ ٹرمپ جیتے یا کملا ہیرس جیتے، بائیڈن والی پالیسیاں اب نہیں چلیں گی، انہیں تبدیل ہونا پڑے گا. اس وقت صورتحال یقیناً امریکی جو ہیں وہ دنیا پر راج کر رہے ہیں تو وہ بیوقوفی والا کام نہیں کرتے، نہ وہ احمقوں والے فیصلے کر کے وہ ایک ٹانگ پر کھڑے ہو جاتے. انہیں افغانستان سے نکلنا ہوتا ہے تو وہ اپنے سب سے بڑے دشمن طالبان سے بات بھی کر لیتے ہیں. لیکن ہم اناؤں کے مارے ہیں، لیکن اب اناؤں کے مارے لوگ جو ہیں وہ اسی طرح ہی رہتے ہیں. اچھا، اب بات اس وقت ہم کرتے ہیں ملک لیاقت خان کی، جنہوں نے کل کے پی کے اسمبلی میں اپنی ایک تقریر کی. اس تقریر میں انہوں نے کیا کہا، آئیے ان کی زبانی ہی سنتے ہیں. اور دن ہمیں جوڈیشل نہیں ہونے دیتا تھا، پھر جب ہم جوڈیشل ہو گئی، اٹک جیل میں آئے، ہماری ضمانت ہو گئی، تو ضمانت کے بعد جی ان لوگوں نے صبح آ کے اسلام آباد کے بہت سارے پولیس آئے تھے اور اس نے دوبارہ پکڑ کے ہمیں لے کے گیا اسلام آباد عدالت میں کہ آپ ایک دوسرے پرچے میں ہیں. اور اس میں میں اور نورزیب خان صرف نہیں تھے، ہمارے ساتھ 80 بندے جو خیبر پختونخوا کے ملازمین تھے، جو ڈیوٹی پہ مامور تھے، جو میرے سیکیورٹی یا دوسرے منسٹران کے سیکیورٹی تھے، ان لوگوں نے اس کو پکڑ کے اور اس کو بھی ایسی ہی سزا دی ہے جو ہمیں سیاسی لوگوں کو دیتا تھا. یقیناً اس سے مجھے بہت دکھ رہا کہ ہم کہاں تک پہنچ گئے. جب ایک صوبے کی پولیس اگر یہ ہمارے ساتھ ایسا کرتے ہیں تو کل اسلام آباد کی پولیس ادھر آ سکتا ہے، کل پنجاب کی پولیس ادھر آ سکتا ہے، پھر ہم اس کو ادھر ہماری پولیس اس کو چھوڑے گا تو یہ کیسا ملک رہے گا؟ یہ کیسا ملک ہے؟ اس کا تو قانون کا تو مجھے سمجھ ہی نہیں آتا ہے کہ ابھی ہم ایک ملک میں اگر ادھر پنجابستان اور ادھر پختونستان بناتے ہیں تو پھر پاکستان کہاں گیا؟ اس پاکستان کو ہم نے متحد اور متفق رکھنا ہے اور اس کے قانون اور آئین کی پاسداری کے لیے جو ہمارے جنگ ہے یہ جاری اور ساری رہے گا انشاءاللہ. ان لوگوں نے سر اس کے بعد جب ہم عدالت لے کے گئی، ایک ڈرامہ بہت ایسا عجیب ڈرامہ ہے، میں آپ لوگ بھی مزہ لیں گے اس سے، کہ جب ہم عدالت لے کے گئے تو جج صاحب نے بولا کہ یہ تو پرچہ ہی نہیں بنتا ہے، اس نے ڈسچارج کر دیا پرچے کو. ہم سارے لوگ خوش ہو گئے کہ چلو چیف جسٹس صاحب جو تھا، جو ان لوگوں کا عطا تھا اور مولا تھا، اس کے چلے جانے سے پھر کچھ نہ کچھ انصاف کی ہوائیں رونما ہوئی ہے. تو ادھر اس نے جب ڈسچارج کیا، ہم نکلتے تھے تو پھر اسلام آباد پولیس نے یہی بولا کہ نہیں، ہم آپ لوگوں کو اٹک جیل لے کے جائیں گے، ادھر سے آپ لوگوں کا رہائی ہوگا. کیونکہ اس نے جو ہمارے سامنے ڈرامہ لکھا، جس کا کردار کہیں اور سے لکھا کسی اور سے تھا، لیکن جس کا ہدایتکار تھا ایس آئی سب انسپیکٹر صفدر جی، اس نے یہ سارا ڈرامہ لکھا تو کہیں اور سے تھا، اس نے سب کچھ اس ادھر ہی کنٹرول کیا. اور ہمیں جب وینوں میں بٹھایا تو اس نے میرے سامنے ہی عدالت میں ٹیلی فون پہ یہ کہا کہ یار آگے آ جاؤ، ترناول کی طرف جا کے دوسری طرف میں خطرہ ہے. تو خطرہ کس بات کی تھی؟ اور اگر خطرہ تھی تو اس نے کون سی کہاں انفارمیشن دی تھی؟ اس کے ساتھ ایک منسٹر ایک ایم پی تھے، 70 بندے تھے، اس نے کون سا حفاظتی اقدامات اٹھایا تھا؟ کوئی حفاظتی اقدامات نہیں تھا جی. پھر جب ہم آئے ترناول تھانے کے سامنے کھڑے ہو گئے تو میرا بیٹا اور میرے دوست میرے پیچھے آ رہے تھے کہ ابھی تو نہ کوئی پرچہ رہا اور نہ کوئی ضمانت باقی ہے تو ہم اس کو اٹک سے لے کے جائیں گے. تو ان لوگوں کو ترناول تھانے میں بند کیا. ابھی ان لوگوں کو بیوقوفی ادھر بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اگر ترناول تھانے میں آپ نے بند کیا تو پھر سنجانی میں وہ مقابلے میں کیسے آ گئے؟ کہ وہ مقابلے سے پہلے آپ نے ادھر بند کیا. اور آپ کے توسط میں سپریم کورٹ کے جج صاحب سے بھی یہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ تانا ترناول کے اس ٹائم کے سی سی ٹی وی کیمروں کے وہ جو ویڈیو ہے وہ لوگ ڈیلیٹ نہ کرے، اس سے سب کا سارا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا یقیناً. جی، یہ گفتگو جاری تھی. اس کے بعد انہوں نے آگے جا کر وہ واقعہ بیان کیا جو گاڑیوں پر حملہ کرنے والی تھی، اور وہ ویسی ہی تھی
जैसी हम अपने प्रोग्राम में एक मरतबा बयान करते हैं। लेकिन एक बात बहुत अहम कही मलिक लियाकत ने कि अगर आप यहाँ पंजाबिस्तान बनाएंगे और यहाँ पख्तूनिस्तान बनाएंगे तो पाकिस्तान कहाँ जाएगा। ये है वो बात सोचने की हम तमाम लोगों के लिए कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम इस मुल्क को जाती अनाओं की जंग में किस मकाम पर, किस मरहले में ले जा रहे हैं। क्या मेरा पाकिस्तान इससे महफूज रह सकता है? ये सोचना इस फॉर्म 47 वाली हुकूमत का तो नहीं है, क्योंकि इन्होंने तो अपनी हुकूमत बचानी है। जो हमारे ताकतवर हल्के हैं, जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, खुदारा अल्लाह के वास्ते आप इस मुल्क को बचाने की बात करें, इस मुल्क की यूनिटी को तबाह न करें, बर्बाद ना होने दें किसी भी सूरत में। क्योंकि अगर एक मर्तबा हम इस मुश्किल में आए तो पाकिस्तान, जो कायदे आजम का पाकिस्तान था, वो तो हम 31 में खलीज बंगाल में डबो आए, वो डूब गया। अब जो बचा खुचा पाकिस्तान है उसकी हिफाजत कर लें, और वो सिर्फ और सिर्फ हमारे ताकतवर हल्कों की जरूरत है। अगर वो समझते हैं कि पाकिस्तान को कायम रहना चाहिए तो न सिर्फ KPK बल्कि बलूचिस्तान में खुसूसी नजर करम करनी होगी, अपनी पॉलिसियों में तब्दीली करनी होगी, ताकि हम पाकिस्तान को महफूज बना सकें और चोरों से उसकी हिफाजत कर सकें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज।